وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اس وقت میں کچھ اور پلا دیا جاتا ہے، بچے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ماں کا جو دودھ بننے کا جو فلو ہوتا ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو پاتا، اور تیسری بات جو اہم یہ ہے کہ ماں کا دودھ پینا اور فیڈر سے دودھ پینا ہے، ان دونوں کے نپل میں پینے کا جو طریقہ ہے وہ بہت مختلف ہے۔ اگر ایک چیز کا بچہ عادی ہو جائے تو دوسری چیز اس کو ذرا تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، اور خاص طور پہ بریسٹ فیڈنگ کے جو ڈائنامکس ہیں نا جی، وہ ذرا تھوڑے سے مختلف ہیں۔ بچے کو ذرا تھوڑا سا ہارڈنیس ہے، تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے وہ دودھ پینے کے لیے، جبکہ باٹل فیڈنگ تو آپ کو پتہ ہی ہے ایسے ہی ہے کہ نپل کو آپ الٹا بھی کریں تو دودھ کتنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ پی لیتا ہے، تو بچے بھی سہولت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم اس چیز کو گارنٹی کرتے ہیں کہ اگر آپ پہلے 1 گھنٹے میں دودھ پلانا شروع کر دیں اور بچے کو باٹل کے نپل کی عادت نہ ڈالیں، اور تیسری بات اگر کوئی پرابلم پیش آ رہا ہے تو جو آپ کے نزدیک ہیلتھ ورکر ہے، جو گھر کے اندر بزرگ خواتین ہیں، ان کی مدد لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو، بچہ جو لیچ آن کرتا ہے نا، جو چھاتی پہ ڈالا جاتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مدر کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ خالی نپل پہ سکل کر رہا ہوتا ہے اور واقعی اس سے بچے کو دودھ نہیں آتا۔ تو اس کو ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹرز کلینک میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ پروفیسر اشرف سلطان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بچوں کی بیماری کے حوالے سے ہماری بات چیت جاری ہے۔ اچھا پروفیسر یہ بتائیے گا، ابھی ہم نے پریونٹیبل ڈیزیزز ڈائریا کے حوالے سے حاصل گفتگو کی، ابھی کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جس کے حوالے سے امیونائزیشن بھی کی جا رہی ہے اور اس سے مورٹیلٹی کے لیے دنیا بھر میں کوششیں جاری ہیں کہ اس کو ہم ریڈیوس کر دیں یا ایلیمنیٹ کر دیں۔ تو میزلز اور پولیو دو ایسی بیماری ہیں جو اس وقت ہمارے فوکس کے اندر ہیں، تو پہلے میں چاہوں گا کہ میزلز کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے۔ تو میزلز کو ختم کرنے کے لیے جو امیونائزیشنز کا اب نیشن وائڈ پروگرام بنایا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے فیوچر میں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی کہ خسرہ جو میزلز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر ہم بیماری کے ساری وہ جو ہم ایپیڈیمیولوجیکل فیچرز کہتے ہیں ان کے ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو روکنے کے طریقے جو ہوتے ہیں جیسے ویکسین ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو خسرہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ یقینی طور پہ یہ بات کانفیڈنس سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر ریسورسز ڈائیورٹ کیے جائیں، توجہ کی جائے، تو جس طرح سے ہم نے اسمال پاکس کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے، ہم خسرے کو، میزلز کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ باقی جتنی اور ایریڈیکیبل بیماریاں سمجھی جاتی ہیں ان میں سے سب سے آسان ہے ایریڈیکیٹ کرنا اس کو، اور کوئی کوئی بھی چیز دنیا میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا اتنا آسان کام نہیں ہوا کرتا، لیکن ریلیٹیو ٹرمز میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے لیے آسان چیز ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو صرف انسانوں میں ہوتی ہے، کوئی جانور یہ مکھی مچھر وغیرہ اس طرح کی کوئی اس کا ویکٹر نہیں ہے، صرف انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہوتی کوئی نہیں ہے۔ وائرس کی صرف ایک ٹائپ ہے جی جو آپس میں چینج بھی نہیں ہو رہی، بدل بھی نہیں رہی، وہی موجود ہے، اور اس کے لیے بہت اچھی ویکسین اویلیبل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سستی ترین ویکسینز میں اس کا شمار ہوتا ہے، سو پیسے کا خرچہ بھی اس کے اوپر زیادہ نہیں ہے۔ صرف یہ کیا جائے کہ اگر ایک اچھی پلاننگ کے تحت یہ کام کیا جائے تو اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، جبکہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بہت عرصے سے اپنے ملکوں میں سے یہ بیماری ختم کر چکے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے ہاں کوئی بیماری اب ہو بھی رہی ہے تو وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ارد گرد کے ممالک سے جو لوگ وہاں وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ جراثیم لے جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے۔ اور یہ چیزیں جو انہوں نے حاصل کی ہیں وہ صرف اور صرف ایک کام سے کی ہیں کہ انہوں نے اپنی ویکسین کوریج جو ہے وہ 95% سے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے وہ اسی طرح سے پرسنٹیج ویکسینیشن کی بہت زیادہ ہے وہاں پہ، مطلب 100 بچے پیدا ہوتے ہیں تو تقریباً 95 کو وہ ویکسین لگ جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے بیماری جو ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے کو لگتی ہے جیسے کہ یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے وہ نہیں ہوتا، چین رک جاتی ہے اس کی، اور بیماری اس طرح سے ایک طرح سے وہاں سے ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں WHO نے حصے بنائے ہوئے ہیں، ریجنز ان کو ہم کہتے ہیں۔ ایک پین امریکن ریجن ہے، انہوں نے اپنے ہاں سے
اس کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہوا ہے. وہاں ان کا آبجیکٹو یہ تھا جی کہ 2005 تک جو ہے ہم نے تقریباً جو 1999 کا جو ہمارے پاس ویلیو تھی میزل ڈیتھس کی ان کا 50% کم کرنا تھا، لیکن وہ انہوں نے 62% کم کر لیا اس کا. اور جو سب سے حیرت کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ وہی اسٹریٹجی ان کو لی، پھر WHO یونیسیف نے لی، اور اس کو بہت سارے پارٹنرز جو تھے، ڈونرز جو تھے، ان کی موجودگی میں افریقہ کے 7 ملکوں میں یہ کیا گیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ افریقہ کے جو انفراسٹرکچر کیسا ہے، روڈز کی کیا کنڈیشن ہے، ہر بچے تک پہنچنا کتنا مشکل ہے. دوسری ایک بڑی اہم بات ہے کہ HIV ایڈز وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ HIV ایڈز والے مریض جو ہیں ان کو ویکسین بہت اچھا اثر نہیں کرتی، کیونکہ ان کی قوت مدافعت کا سسٹم ہی خراب ہوا ہوتا ہے. یہ تمام لمیٹیشن کے باوجود انہوں نے جو اپنا 50% کا آبجیکٹو تھا نہ صرف اچیو کیا بلکہ وہ 70% تک پہنچ گئے. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ میزلز یا خسرہ عام طور پہ تو پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہوگی تو ساری عمر کے لیے وہ پروٹیکشن ہو جائے گی، اس لیے ہونے دو اس کو اگر ہوتا ہے تو. پھر اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میزلز یا خسرہ جب ہوتا ہے، اسکول کے بچے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو ہو جاتا ہے خسرہ، اور اتنا زیادہ کوئی پریشان کن نہیں ہوتا، ہلکا پھلکا ہے، چند دن کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو امیونائزیشن ہے وہ آخر کون سی ایسی فیچرز ہیں جس کو ہم اوائڈ کرنے کے لیے یہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ دل سے اس مہم کے اندر شامل ہوں کہ ہم ان کے بچے کو کس ہیزرڈ سے بچانا چاہ رہے ہیں اگر خسرے کو ہم اریڈیکیٹ کرتے ہیں تو؟ آپ کی بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ خسرہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. جب ہو جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ قوت مدافعت اتنی بن جاتی ہے کہ دوبارہ جراثیم باڈی میں چلا بھی جائے تو اس شخص کو یہ بیماری دوبارہ نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم ویکسین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لگ جاتی ہے تو اس سے قوت مدافعت اتنی اچھی ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ دیر تک کے لیے ہو جاتی ہے کہ وہ بیماری پھر بچے کو ہو نہیں سکتی. تو خسرہ جیسے دوسری بات جیسے آپ نے کی کہ ہوتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، وائرس ہے، سیلف لمیٹنگ ہے، اس کا کوئی خاص علاج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ریکوری ہو جانی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس کی کمپلیکیشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے. آپ صحت مند ویسٹرن معاشرے میں لیتے ہیں تو وہاں سے فگر آتی ہے جی کہ 10% تک کو بچوں کو کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ اسٹڈی انڈیا سے ہی ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ 85% بچوں کو کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. تو کمپلیکیشن ریٹ اس کا ہمارے ہاں فار ریزنز زیادہ ہے. اور ڈیتھ ریٹ کتنا ہمارا ہے؟ اور وہ جو اس سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں جو سب سے اہم کمپلیکیشن جو سب سے زیادہ ڈیتھس کرتی ہے وہ پھر نمونیا آ جاتی ہے. بلکہ جو نمونیا کے ہم نے فگر فیکٹر آپ کو بتایا اس میں خسرہ بھی شامل ہے اور کالی کھانسی بھی شامل ہے کہ ان کی وجہ سے نمونیا ہو جاتا ہے. اور بچے میزل سے یا خسرے سے نہیں مرتے، بچے اس کی کمپلیکیشن سے مرتے ہیں، جو کہ ایک نمونیا ہو گیا. دوسرا ایسے بچوں کو اسہال کا مرض بھی ہو جاتا ہے. ان بچوں کو گردن توڑ بخار یا سرسام بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر پہلے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں تو پھر اس ایک بیماری کے ہو جانے کی وجہ سے، کھانے پینے کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ سوکھڑے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر بے شک ان کی خسرے کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوئی لیکن سبسیکوینٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر ایک اور بات کہ جن ملکوں میں ٹی بی بڑھی ہے جیسے کہ پاکستان بھی ان میں ایک شامل ہے، خسرہ ایک ایسی وجہ ہے کہ اگر کسی کو ٹی بی ہو کے اور وقتی طور پہ کنٹرول ہو چکی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ وال آف ہو گئی ہے، سیل ہو گئی ہے یا ہیل ہو گئی ہے، وہ ری ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. تو خسرہ ایک چیز نہیں ہے، وہ صرف کمپلیکیشن ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اور لے کے آتا ہے جس کی وجہ سے اس سے شرح اموات بہت زیادہ ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ 2008 میں ایک نیشن وائڈ ایک کمپین چلائی گئی، اس میں میزلز کی ویکسینیشن میرا خیال ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میس لیول پہ جیسے پولیو کی کمپین چلائی جاتی ہے اس لیول پہ چلائی گئی. اب اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی آپ نے اس کو کمپین چلانا ہے اور اپنے ملک سے میزلز کو اریڈیکیٹ کرنا ہے تو فیوچر کیا ہوگا؟ ایک کمپین کے بعد آگے کہاں جانا ہوگا آپ کو؟ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کو WHO یونیسیف نے اڈیپٹ کیا. یہ سب سے پہلے پین ہیلتھ جو آرگنائزیشن ہے ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ میں سے امریکہ کو چھوڑ کے،
ان لوگوں نے پہلے اس پہ کام کیا تھا، اور جو انہوں نے سگنیفیکنٹ ریڈکشن کی تھی نا، وہ اس کی وجہ سے کی تھی۔ افریقہ میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ اسی پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پالیسی کے اب حصے ہیں جی۔ پہلا حصہ اس پالیسی کا یہ ہے کہ ایک دفعہ نیشن وائڈ کمپین کی جائے اور 9 مہینے سے لے کے 15 سال تک کے تمام بچوں کو ایک تھوڑے سے عرصے کے اندر میزلز کے حفاظتی ٹیکے لگا دیے جائیں۔ اس کے لگنے سے یہ ہے کہ یکدم آپ یہ دیکھیں گے کہ قوت مدافعت سارے بچوں میں زیادہ ہو جائے گی، اور اگر کبھی کسی میں کوئی وائرس کہیں سے آ بھی جاتی ہے تو کیونکہ اس میں قوت مدافعت ہے تو بیماری نہ اس کو ہوگی اور نہ اس سے آگے چلے گی۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ بچے کو ویکسین کی دوسری موقع مہیا کیا جائے۔ اس کے بھی 2 طریقے آئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب پہلے خسرے کا ایک ٹیکہ 9 مہینے کی عمر پہ لگتا ہے، خسرے کا ایک دوسرا ٹیکہ 15 مہینے یا 18 مہینے کی عمر میں جو بھی پالیسی بنا لی جائے اس کے مطابق لگا لیا جائے۔ پاکستان میں یہ دونوں کام تو ہو چکے ہیں کہ نیشن وائڈ کمپین ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو بچے 15 مہینے 18 مہینے پہ ہیں ان کو دوسری دفعہ بھی حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ایک یہ ہے کہ یہ ویکسین فری آف کاسٹ اویلیبل ہونے کے باوجود ہماری کوریج جو کہ مطلب 100 میں سے کتنے بچوں کو یہ لگتی ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کے ویریبل فگرز ہیں، اگر آپ گورنمنٹ کے فگر پہ جاتے ہیں تو وہ کوئی 65% خسرے کے ٹیکے لگ رہے ہیں EPI سینٹر سے بچوں کو۔ تھرڈ پارٹی انالیسس جو ہے وہ 45% کوریج کے قریب ہے۔ ہم اس کو ایک اندازن 50% لے لیتے ہیں۔ تو آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ ہمارا گروتھ ریٹ ہے جی 2.3%۔ تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ کتنی تعداد بچوں کی ایڈ ہو رہی ہے، اور جب وہ 9 مہینے کے پاس جا کے پہنچتے ہیں، جب ان کو ٹیکہ لگنا ہے تو 1 سال کے اندر ایک کتنی تعداد ہے۔ اگر ان میں سے آدھوں کو لگتا ہے اور آدھوں کو نہیں لگتا تو 2 سال گزرنے کے بعد ایک برتھ کوہارٹ، جس کا مطلب کہ 1 سال میں جتنے بچے پیدا ہونے ہیں وہ ایسے ہماری معاشرے میں موجود ہیں کہ ان کے پاس کوئی قوت مدافعت نہیں ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ایک دفعہ صرف ایک وائرس آئے گی اور وہ جو جتنے بچے ہیں ان تمام کو پھر خسرہ ہو جائے گا اور پھر ایک ایپیڈیمک آ جائے گا۔ اور 2 سال گزرنے کے بعد ایک برتھ کوہارٹ آ جانا جی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسسپٹیبل جو ہے وہ ایک پورا برتھ کوہارٹ ہو، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے خسرے کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہے تو آپ کو ہر جگہ پہ ہر ضلع کے اندر 90% سے کم از کم زیادہ کوریج رکھنی ہے میزلز کی، تب میزل کے ایپیڈیمک کو یا وبائی شکل میں جانے سے آپ روک سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ یہ دیکھیں کہ فیکٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد آپ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بچے ہیں جن کی قوت مدافعت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ سال 2 سال کے اندر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اور ایپیڈیمک آ جائے گا، ایک وبائی شکل میں اور خسرہ آ جائے گا، جب تک ہم 2 کام نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو EPI کے جو اسٹیٹک سینٹرز ہیں ان میں ہم کوریج اپنی اچھی نہیں کرتے۔ اس کے لیے ذمہ داریاں ہر لیول پہ ہیں، حکومتی لیول پہ بھی ہیں، ماں باپ کی بھی ہیں، معاشرے کی بھی ہیں، جو باقی بھی جتنے لوگ اس صحت سے متعلق ہیں، بچوں کی صحت سے متعلق سب کی ہیں کہ وہ اس چیز کو لیے انکریج کریں، پروموٹ کریں اس چیز کو کہ سب بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگیں، نہ صرف خسرے کے، باقی بھی جو سرکاری طور پہ لگ رہے ہیں وہ لگیں۔ دوسری چیز پھر یہ بنتی ہے کیونکہ یہ چیز ہونے میں میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگلے پچھلے 10 سال سے یہ نہیں ہو رہی تو اگلے 1-2 سال کے اندر اتنی واضح تبدیلی نہیں آ سکتی، کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو دوسرا حصہ WHO یونیسیف کی اسٹریٹجی کہتی ہے کہ 9 مہینے سے لے کے 5 سال کے بچوں کو ہر 2-3 سال بعد، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا برتھ کوہارٹ کتنا ہے اور کتنے بچ جاتے ہیں۔ میں پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو میں تو ایڈووکیٹ کروں گا کہ ہر سال 9 مہینے سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کو ہر سال ایک نیشن وائڈ کمپین ہونی چاہیے، تاکہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ اگر بیماری خدا نخواستہ کہیں باہر سے ہی انٹروڈیوس ہو جائے تو پھر وہ طرف جائے وہ۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے نا اس کو ایز اے ہول جس طرح باقی دنیا میں اپنایا گیا ہے اس
اسی طرح سے پاکستان میں بھی کیا جائے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو صرف 1 سال آپ ویکسینیشن چھوڑ دیجئے، خسرہ اسی طرح وہ بائی ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا برتھ کوہارٹ ہی بہت زیادہ ہے.